الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے. اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ پر مکمل ہوتا ہے. پھر محرم سے پھر نیا سال شروع ہوتا ہے. اس اعتبار سے اسلامی اعتبار سے یہ سفر المظفر ہے، جسے ہم 1444 ہجری ساتھ میں اس مہینے کے ساتھ لکھتے ہیں، اور یہ سال ختم ہونے تک یہی ہجری لکھی جائے گی. کافی جمعوں سے 2-3 جمعے سفر المظفر کے گزر چکے. ان جمعوں کے موقعوں پر ہم نے سنا ہوگا سفر کے متعلق. ہمارے موجودہ زمانے میں پائے جانے والے رسومات اور بدعات اور خرافات، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے اندر آیت تلاوت کی گئی ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی چیز کی زیادتی کی جا سکتی ہے اور نہ کسی بھی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر وہ تمام باتیں ذکر فرما دی جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. انسان کے لیے جو چیز بہتر ہے، انسان کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے اور انسان کے لیے جو چیز مناسب ہے، وہ تمام چیزیں ہم کو دے دی گئی ہیں. اور حجۃ الوداع کے اس موقع کے اوپر کم و بیش 1,24,000 اور اس سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر عرفات کے میدان میں جو آیت شریفہ نازل ہوئی وہ یہی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بنا کر فرمایا تھا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے امتیوں کو تمام پیغام سنا دیا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ تمام صحابہ نے بھی گواہی دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو، اور اسی طرح صحابہ سے یہ بھی پوچھا کیا میں نے تم تک اس دین کو نہیں پہنچا دیا جو اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا؟ تمام صحابہ نے گواہ دی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورے دین کو ہم تک پہنچا دیا، اور جو حق تھا آپ نے وہ حق ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد دین کے اندر اور اسلام کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر اگر کچھ خرافات اور کچھ بدعات ہوتے ہیں، کچھ نئی باتیں ہمارے اندر ایجاد ہوتی ہیں، تو اس کا کرنا ہمارے لیے درست نہیں، جائز نہیں، اس کا کرنا ہمارے لیے بے فائدہ ہوگا، بے سود ہوگا۔ ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ہمیں مل جائے گا۔ اللہ کی رحمت کیا متوجہ ہوگی، گویا کہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ بس ہم تابع ہیں شریعت کے۔ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دینا۔ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اسے ایکسپٹ کر لیا جائے، اسے مان لیا جائے، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، چاہے وہ تعلیمات ہم سمجھ سکتے ہوں یا سمجھ نہیں سکتے، چاہے وہ تعلیمات ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہوں یا ذہن میں نہیں بیٹھتی، چاہے وہ تعلیمات کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہو یا نہ ہو، بس اللہ نے کہہ دیا، بس ہمیں کرنا ہے۔ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہمیں کر گزرنا ہے، اور جس سے روک دیا اسے ہمیں باز رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا تمہیں حکم دیا جائے وہ کر گزریے، اور جس سے تمہیں روکا جائے اس سے باز رہنا، یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے، اور اسلام نام ہے تابعداری کا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی، اور یوں فرما دیا کہ دیکھو اب دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی بات دین کے اندر آ نہیں سکتی، اسلام کے اندر آ نہیں سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا کہ انسان کے لیے جو چیزیں بہتر ہوتی اللہ ان کی طرف اشارہ فرماتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان اعمال کے کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں مہینوں کا شمار جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس پوری تفصیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کو نحوست، کسی بھی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم بنایا۔ آپ تاریخ اگر آپ پوری دیکھ لیں، احادیث کے ذخیرے کو اگر ہم اٹھا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے فضائل سنائے ہیں، اس کے فضائل کے بجائے اس کی نحوست کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں ایک چیز ہے جس کی نحوست ہے، وہ ہے ہمارے گناہ۔ ہمارے گناہوں کی تو نحوست ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان تمام چیزوں کے اندر کوئی نحوست نہیں پائی جاتی۔ جیسے مہینوں کے اندر دیکھ لیں، پورے مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، جو کہ قابل تعظیم مہینہ ہے۔ آج ہم نے اسی مہینے کے اندر خوشی کے کام کو نہ ہونا، اور اسی مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہ کیا جائے، اسی مہینے میں شادی بیاہ نہ ہونا چاہیے، اسی مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی طرف سے فٹ کر لی ہیں، اپنی طرف سے اس کے اندر داخل کر لی ہیں، حالانکہ شریعت سے اس کا تعلق نہیں۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے،
اس کے اندر بھی تقریباً بعض چیزیں محرم کی پائی جاتی ہیں کہ اس مہینے میں بھی خوشی کا کام نہ کیا جائے، اس مہینے کے اندر کوئی اچھا سفر نہ کیا جائے، اس مہینے کے اندر کوئی شادی بیاہ اور دیگر تقاریب اس مہینے میں نہ کیا جائے، اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر ان کی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ یہ تمام کی تمام رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے احباب ہیں کہ علماء کرام کے بیانات سن کر، اخبارات وغیرہ کے اندر جو ہے نا علماء کرام کے مضامین وغیرہ پڑھ کر بہت سارے گھروں میں سدھار بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے گھرانوں کے اندر، خود ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر یہ رسومات اور بدعات پائے جا رہے ہیں جس کی زندہ مثال ہمارے شادی خانے، جس کی زندہ مثال ہمارے شادی خانے۔ کیا ہے شادی خانے؟ اگر آپ محرم کے مہینے میں شادی خانہ اگر بک کریں آرام سے مل جائے گا۔ سفر کے مہینے میں ہم جائیں شادی خانہ، شام میں ہمارا فنکشن ہے، صبح یا دوپہر چلے جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ شادی خانہ چاہیے، وہ کہے گا ویلکم، آئیے ضرور حاضر ہے، مل جائیں گے آرام سے۔ لیکن وہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اسی طرح دیگر مہینے اور ایام آ جائیں، 6 مہینے 3 مہینے پہلے بک کرنا پڑتا ہے شادی خانے کے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ آج بھی ہمارے گھرانوں میں، اگر آج ہمارے گھرانوں میں یہ بدعات اور خرافات اگر نہیں پائے جاتے تو شادی خانے ہمیں آرام سے مل جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ سدھار بھی ہو رہا ہے، الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کافی حد تک پہلے سے کچھ کم تو پایا جا رہا ہے، کچھ سدھار تو ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ایک نہ ایک دن سدھار ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے کہ جو زخم جتنا گہرا ہوتا ہے اتنی ہی دیر سے وہ بھلا کرتا ہے۔ اس لیے جو عقیدے ہمارے بیٹھ چکے ہیں ہمارے ذہنوں میں، وہ آسانی کے ساتھ ذہن صاف ہونا اور عقیدے کا بدلنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ جیسے معمولی، یہ تو عقائد کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، معمولی سا انسان جو ہے روز مرہ جو صابن استعمال کرتا ہے، جو پیسٹ استعمال کرتا ہے، جو برش استعمال کرتا ہے، اگر وہ دوسرا ہو جائے، تبدیل ہو جائے، وہی چیز ہو، کمپنی اگر بدل جائے تو انسان کے دل کے اندر ایک عجیب وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ پرانے کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا، اتنے برسوں سے میں فلاں چیز استعمال کر رہا تھا، اچانک دوسری چیز میں استعمال کر رہا ہوں، تو دل کے اندر ایک بے چینی اور بے کیفیت پائی جاتی ہے کیفیت۔ تو جب دین کا معاملہ ہوگا تو ہمارے آبا و اجداد سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، انسان بدلے تو اس کے اندر وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، سننے کے بعد ہی جو ہے نا انسان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے گی۔ تو الحمدللہ سدھار بھی ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، الحمدللہ 10 محرم کو بھی نکاح ہو رہے ہیں، الحمدللہ محرم کے مہینوں کے اندر بھی پہلے بہت کم ہوتے تھے، اب کچھ نہ کچھ نکاح ہو رہے ہیں، سفر کے مہینے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں، پھول نہ پھول کی پتی ہی صحیح، اس طرح سے مختصر نکاح تو ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے جب باتیں ہم سنیں گے، علماء کرام کے خطابات سنیں گے، مضامین کو ہم پڑھتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ ایک وقت یہ بھی آ جائے گا کہ 100% مسلمانوں کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اور درست ہونا بھی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ کسی مہینے میں نہیں، کسی ایام کے اندر نہیں، کسی دن کے اندر نہیں، کسی گھڑی کے اندر نہیں، کسی ساعت کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوا کرتی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکتے ہوئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منحوس ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نحوست پائی جاتی ہے، ایسی بدعقیدگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکتے ہوئے صحابہ کے سامنے فرمایا تھا کہ یوں فرمایا صحابہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں،
لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لوگ مجھے بری باتیں کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ کیسے گالیاں دیتے ہیں اور کیسے انہیں برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف کیسے نسبت نحوست کی جوڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں اور زمانے کا پیدا کرنے والا میں۔ اسی طرح مہینوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، اچھا ہے، اور وہ اچھا ہی کو پسند کرتا ہے۔ واللہ جمال واللہ یحب الجمال۔ کسی بھی مہینے کے اندر فضیلتیں تو آ سکتی ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، محرم کے مہینے میں خوشی کا کام نہ کیا جائے، لیکن علماء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ محرم کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہاں بعض کام ہوئے ہیں جو کہ جنگ، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی طریقے سے دیگر کام ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے اچھے کام جو ہوئے ہیں وہی محرم الحرام ہی کو ہوئے ہیں۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہ کرے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو تڑپتا رہتا ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل پر اتنا دبیز پردہ گناہوں کا پڑ چکا ہے کہ ہم موت بولے تو گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کہا، اور یوں فرمایا تھا کہ موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو، جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قبرستان کو تم بار بار جایا کرو، اس سے تمہاری موت تازہ ہوگی، پھر نیک اعمال کرنے میں تمہارے لیے مدد ہوگی۔ وہی قبرستان کو جانا، وہاں پر جا کر وہاں پر مردوں کو دیکھنا، قبر پر جانا، جا کر وہاں پر ہم وہاں سے عبرت لیں، سبق لیں۔ جنازہ ہے، جنازے سے ہم سبق لیں اور اس سے ہم عبرت لیں۔ کل بھی یہ ہمارے ساتھ تھے، اچھے خاصے رہا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، ہمارے ساتھ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے تراویح ادا کی، یہ ہمارے ساتھ جمعہ کے موقع پر ہمارے ساتھ آ جایا کرتے تھے۔ یہی وہ شخصیت تھی جو جمعہ کے دن سب سے پہلے اول وقت کے اندر مسجد کو آیا کرتے تھے۔ اور اب کیا ہے معاملہ کہ اب جو ہے اس دنیا سے کوچ کر گئے، ہم جنازہ پڑھتے ہوئے بھی وہاں پر ہم موت کو یاد کریں، اسی طریقے سے کاندھا دیتے ہوئے بھی ہم وہاں پر یاد کریں۔ کل یہ شخصیت تھی جو کہ دوسروں کو کاندھا دیا کرتی تھی، آج ان کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم ان کو کاندھا دے رہے ہیں۔ قبرستان کو جائے، وہاں پر بھی ہم سبق سیکھیں اور یہ سوچیں کہ دیکھو یہ بھی کل کسی کے اوپر مٹی ڈالا کرتے تھے، آج ہم ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ کل ایک وقت آئے گا ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، ہمیں کوئی کندھا دے گا، ہمیں بھی قبرستان پہنچائے گا اور ہمارے قبر کے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ وہ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا حقیقت ہوگی؟ اگر تھوڑا سا آج موجودہ زمانے کے اندر اب ہم زندہ رہتے ہوئے ہمارے گھروں کے اندر تھوڑا سا اگر بجلی چلی جائے، کرنٹ چلے جائے، حیران بوران پریشان، پسینے نکلنا شروع۔ بہت سارے افراد کو آج کل اے سی کے بغیر نہیں، گھروں کے اندر جنریٹر کا انتظام، بے شمار چیزیں ہیں۔ وہ کیا وقت ہوگا جو کہ مٹی کے اندر ہمیں ڈالا گیا ہے، جہاں پر ہمارا جو کہ دوست جان دینے والا تھا، وہ بیوی جو ہماری رفیق حیات تھی، وہ بچے ہمارے لخت جگر نور نظر تھے، وہ افراد جس کی ہماری ایک آواز پر دوڑ کر ہمارے پاس آ جایا کرتے تھے، وہ ہمارے ملازمت کا عملہ، اور وہ افراد جو کہ ہماری ایک آواز پر لبیک کہہ کر آ جایا کرتے تھے، وہاں پر سب ہمیں چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ تو دور کی بات ہے، لیکن جب ہم مر جائیں گھر میں ہو تو سب افراد یہی کہیں گے کہ جنازہ کب پڑھایا جائے گا، انہیں گھر سے کب اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ جس شخص کے ملنے کے لیے ہم سفر کر کر جایا کرتے تھے، جس شخص کا وقت لینے کے لیے ہمیں جو ہے نا وقت لینا پڑتا تھا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم ترس جایا کرتے تھے، آج وہ مٹی کے اندر ہے، کون اسے پوچھنے والا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کریں،
اور میں بات یہ چل رہی تھی 10 محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں پر دیگر بے شمار روایتیں بھی ہیں، بہت ساری روایتیں اس محرم کے متعلق من گھڑت اور موضوع احادیث بھی ہیں، لیکن بعض صریح روایتیں یہ بھی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ، اور شہادت کا معاملہ کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندہ کرتا، میں راہ خدا کے اندر جنگ کرتا اور مجھے شہید کر دیا جاتا، پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جاتا، پھر مجھے الہ کلمت اللہ کی خاطر میدان کارساز میں ہوتا، پھر دشمن کی طرف سے وار ہوتا، مجھے شہید کر دیا جاتا، پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جاتا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے قتل کر دیا جاتا، مجھے شہید کر دیا جاتا، پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جاتا۔ تو شہید کا وہ مقام و مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کیسے تھے؟ جان کے اپنی ہتھیلی پکڑ لیے ہوئے ہیں اور میدان کارساز کے اندر داخل ہیں اور کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوئے، حالانکہ موت کے سامنے جا رہے تھے، اپنی ہتھیلی کے اندر جان رکھی ہوئی تھی، اور وہ صحابی کو پتا تھا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایسے وقت میں آخری کلمات اس کے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ یہاں تک کہ مسلم شریف وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کو دفنا رہے تھے جنت البقیع کے اندر، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ یہ موت اتنی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اندر یہ مدفون ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ موت اتنی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنت البقیع سے انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ صحابی بجائے بستر پر مرنے کے میدان جنگ کے اندر اگر یہ مر جاتے وہاں شہید ہو جاتے تو اس سے زیادہ بہتر وہ موت ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شہید کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن جنت البقیع میں مدفون ہونا یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو صحابہ کا یہ مزاج تھا، صحابہ کا یہ معیار تھا، شہادت کو ہم غم کا مہینہ سمجھ چکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات قیامت جو آئے گی اسی 10 محرم الحرام کو آئے گی۔ یہ بھی دلیل ہے اور یہ بھی جو ہے سو صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی قوم سے نجات کا مل جانا، جیسا کہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا مل جانا، کیا یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ ایک ظالم اور جابر بادشاہ سے کسی کو اگر نجات مل جاتی ہے تو کیا یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ ہم سب کہیں گے کہ خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ جتنا فرعون نے جتنا مسلمانوں پر، موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کے ماننے والوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کتنا اس نے ستایا۔ بالآخر اس نے طے کر چکا تھا کہ اب موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھ رہے ہیں، سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے وقت کے اندر خوشی تو نہیں ہوتی، ایسے موقع کے اوپر غم ہی ہوتا ہے کہ پیچھے موت ہے اور سامنے موت ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان موت سے گھبراتا ہی ہے۔ یہ بھی ہمیں ملتا ہے دلیل قرآن مجید سے کہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ لاؤ تم اپنے جادوگروں کو جمع کرو، میں بھی اپنا عصا یا برہن، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مقابلہ کروں گا تم سے، تو تمام جادوگروں نے اس رسیوں کو پھینکا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام کی تمام رسیاں جو ہے سانپوں کی شکل اختیار کر لی، کوئی سانپ بن گیا، کوئی بڑی دوسری چیز بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین کے اوپر ڈالا،
ڈالتے ہی وہ عصا جو ہے ایک دم اژدہا بن گیا، تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اس کے بعد انسان کی فطرت ہوتی ہے ڈرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو پکڑنے سے ڈر رہے تھے۔ اللہ نے کہا لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈرنا بھی انسان کی فطرت میں ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون ہے، ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے گھبرا گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی اور آپ سے کہا گیا کہ دریائے نیل کے اندر اپنے عصا کو ماریے، لہذا راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے وہاں سے نکل گئے۔ تو محترم سامعین کرام، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی دن کے اندر نحوست نہیں۔ اسلامی تعلیمات تو ہماری یہ بات بتاتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کوئی کام بنے گا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کام نہیں بنے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی کے نقشے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ناکامیابی رکھتے ہیں، اور کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں بنے گا، ہم 73 امکان کوشش کر لیتے ہیں، کام نہیں بنے گا، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کروا دیتے ہیں۔ ہمارے زندگیوں میں ایسے حالات آئے ہوئے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت پر اگر بندہ غور کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو رزق ایسی جگہ سے اسے پہنچاتا ہے کہ بندے کا اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو بہرحال کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینا اللہ کا کام، ذلت کا دینا اللہ کا کام۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہ ہر چیز کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے واقعات ہمارے سامنے بقرہ عید کے موقع پر ہم نے سنا ہوگا کہ چھری کا کام تھا چلانا اور چھری کا کام ہے کہ خون ریزی کرنا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا وجہ تھی ہوگی؟ وہی اگر ہم عام چھری لے کے اگر ہاتھ پر مار لیں کٹ جائے گا، خون نکل جائے گا۔ تو کیا کہا وہاں پر جو ہے نا کام تھا چھری کا چلنا اور خون ریزی کرنا، لیکن اللہ کا حکم وہاں پر نہیں تھا۔ اسی واقعے میں ہم آگے بڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ آگ کا کام ہے جلانا۔ روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اتنی آگ بڑی جلائی گئی اور اتنے شباب پر وہ تھی کہ اوپر سے بھی کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا، اتنی شدید آگ جلائی گئی۔ اور جب وہ آگ اپنے شباب پر تھی تو ایسا نہیں کہ اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا ہوگا، نہیں، غلیل نما، جیسے ہمارے پاس غلیل ہوتا ہے، کنکر رکھ کر کھینچ کر مارتے ہیں تو بہت دور جاتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی تھی جھولی وغیرہ، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ آپ کنارے کے اوپر گر جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر کھینچ کر جو چھوڑا گیا تو آپ بیچ آگ کے اندر گرتے۔ آگ کا کام تھا کہ جلانا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ان واقعات ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ہمارا یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر بیٹھ کر کیا بات ہوئی، بڑی زبردست بات کرے تھے مولانا، کیا بات بتائے تھے، زبردست تھی، واہ واہ، بڑے اچھے انداز میں، یہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد نہ ہو۔ ہمارے اکثر عموماً جلسوں کا مقصد، ہمارے بیٹھکوں کا مقصد آج کل یہی ہو گیا، ارے مولانا بہت شاندار انداز میں تقریر کرے، بعد میں پوچھے کیا کرے وہ مجھے یاد نہیں تھا، لیکن جو تقریر کرے بڑے زبردست کرے۔ ایسا نہ ہو۔ آج ہمارا ماحول کچھ ایسا بن چکا ہے، آج ہم کہیں کوئی بھی دینی پروگرام میں، کسی بھی جلسے کے اندر، کسی بھی دینی پروگرام کے اندر ہم بیٹھ رہے ہیں تو اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ 50 آدھا گھنٹہ اگر ہم نے بیان کیا تو 5 منٹ کی باتیں تو بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یا مین باتیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔
ہم کئی سالوں سے تقریریں سن رہے ہیں، سفر کا مہینہ ہر سال آ رہا ہے، محرم کا مہینہ ہر سال آ رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کرنے والی، لیکن پھر بھی ہمیں سن لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ شادی خانے جیسا کہ ابھی کہا گیا تھا پورے خالی ملیں گے محرم اور سفر کے مہینے میں۔ شادی خانے والے بحران اور حیران پریشان رہتے ہیں، کیونکہ انہیں کرایہ بھی نکالنا ہوتا ہے۔ جس کے ذاتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، جو کرائے پہ رہتے ہیں ان کا کیا مسئلہ۔ بہرحال یہ بات جو ہے نا عقیدے سے متعلق ہوتی ہے۔ ایمان مجمل کے اندر، ایمان مفصل کے اندر ہم یہ کہہ چکے، ہمارا یہ اقرار ہے، یہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ تبارک یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں ہم یہ ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، چاہے حالات مخالف آئیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات موافق آئیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کام ہمارا بنے اللہ کی طرف سے بنتا ہے، کام ہمارا بگڑے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بیماری ہمیں آئے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا جو ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن بیماریوں کی نسبت، مصیبتوں کی نسبت ہمیں اپنی طرف کرنا چاہیے اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ کرنے والا دو بھی اللہ ہی ہے، لیکن یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ بری چیز کی نسبت اپنی طرف سے کرنا، اپنی طرف کرنی چاہیے۔ اسی لیے کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا بیمار تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن نسبت جو ہے بری چیز کی اپنی طرف کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم اپنے بقرعید کے موقع پر ہم جانوروں کو اپنے گھر کے اندر لائے ہیں، ان جانوروں کو لا کر کیا کرے، ہم اچھی طرح دیکھ بھال بھی، اس کے رہنے کا انتظام ہم نے کیا، برسات کا موسم تھا تو اس کے جو اوپر جو ہے نا سائے کا انتظام ہم نے کیا، چارے کا ہم انتظام کرتے ہیں، اسی طرح اچھے سے اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک جانور کو ہم اللہ کی مخلوق کو ہم لائے قربانی کے لیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ہمیں بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم میں ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے مقرب بنایا ہے، اور فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے جب یہ کہا گیا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق متعین کر دیا جائے گا، وہ کہاں رہے گا، کتنے دن رہے گا، کتنی اس کی زندگی ہوگی، یہ حدیث بھی ہم نے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لقمہ بھی اگر ہمارا دنیا کے اندر رہے گا ہمیں موت ہرگز نہیں آ سکتی۔ اسی لیے وہ بات بارہا اس کرونا کے موقع سے بھی کہی گئی تھی کہ اگر زندگی اگر مقدر ہے تو موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، لیکن ہمارا عقیدہ بس ہمارے یہاں پر بیٹھنے سے ہم یہ سبق حاصل کریں اور پورے بیان کا ہمارا خلاصہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے، وہ گلمل نہ ہو، آدھا ٹیٹر آدھا بٹر نہ ہو۔ ارے ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہوگا، یہ مہینے میں ایسا ہوتا ہوگا، اگر ہم نے 13 تیزی کے اندر فلاں ماش کی دال، فلاں دال اور فلاں انڈے، فلاں تیل اگر ہم نے نہیں دیا صدقہ تو پھر ہمارے گھر میں مصیبتیں آ سکتی ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس کام کے مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی ہے، ایمان سے بولیں، اولاد کا پیدا ہونا خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ ہر شخص کہے گا، جو بے اولاد ہیں ان سے پوچھے اولاد کی قدر کیا ہے، جنہیں اولاد ہوتی ہے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مٹھائی کا ڈبہ تقسیم ہوتا ہے نا، کبھی ہم نے سوچا لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی مبارک۔
اور کیا کرتے ہیں بدلے میں؟ گالیاں تھوڑی دی جاتی ہے، مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا جاتا ہے، اچھے سے اچھا عمدے سے عمدہ مٹھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت پہلے ہی سے کرتے ہیں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، انشاءاللہ سنت کے مطابق میں عقیقہ ضرور کروں گا۔ ہر ایک کی خوشی کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے سالری کا بڑھ جانا، تنخواہ کا بڑھ جانا، ملازمت کے اندر عہدے کا بڑھ جانا، یہ بھی تو خوشی کی بات ہے۔ کیا ایمان سے بتائیں کہ سفر کے مہینے میں ہم دیکھیں زچگی خانوں میں کیا اولاد پیدا نہیں ہو رہی؟ پیدا ہو رہی ہے۔ کون بدبخت ایسا ہے وہ یہ کہے کہ نہیں سفر کا کام صفر کا ہے لہذا یہ بچہ منحوس ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ مٹھائی کھلائے گا جائیں گے تو، اگر اجنبی بھی ہوگا میں بھی جا کے بھائی مبارک بولے تو سب منہ میٹھا کریے بول کے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں دے دے گا۔ تو کیوں اگر نحوست ہوتی تو اولاد کیوں پیدا ہوتی؟ کبھی ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ ہماری تنخواہ سفر کے مہینے میں بڑھ رہی ہے تو نہیں صاحب میری تنخواہ مت بڑھاؤ۔ کون حقمند ہے بولنے والا؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اگر عہدہ ہمارا بڑھ رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی سفر کے مہینے میں میرا عہدہ مت بڑھائیے بلکہ بعد میں بڑھائیے۔ وہ یہ کہے گا کہ نہیں بھائی ادھار مرغی سے نقد انڈا ہی بہتر ہے، اس وقت تو ہم لے لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ اللہ کے اوپر ہو، کام ہوں گے سفر کے مہینے میں بھی ہوں گے، بس ہمارا عقیدہ یہ ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے رمضان کے مہینے میں بھی ہمارا کام بگڑ سکتا ہے، اگر اللہ بنانے پر آئے تو محرم کے کام میں بھی بن سکتا ہے، ہمارا کام بن سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق اسی محرم کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، بعض روایت کے مطابق 2 صفر المظفر کو آپ کا نکاح ہوا، دیگر روایتیں بھی ہیں۔ ایک روایت میں نے تحقیق کی اس کے متعلق کہہ رہا ہوں، بعض لوگ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس سفر کے مہینے میں ہوا، لیکن میں نے جو تحقیق کی ایک روایت کے مطابق 2 صفر المظفر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے اپنی لخت جگر نور نظر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جس سے آپ محبت کرتے تھے۔ اگر یہ مہینہ نحوست کا ہوتا تو کیا نکاح کرواتے تھے؟ کیا آپ کے بیٹے نہیں ہوئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں ہوئے؟ ارے جس کے لیے تو ہم جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ حضرت حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے یہ سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین حضرت حسنین اگر آ جاتے آپ کے اوپر تو آپ سجدے کو طویل کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو کھلانے ہی کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دیکھا کہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت حسن ہے اور دوسری طرف حضرت حسین لیٹے ہوئے۔ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ آج میں ان کو دودھ میں پلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی تو یہ سفر کے مہینے میں نکاح ہوا، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضائل بیان فرمائی، اور یوں کہا کہ حسنین مجھ سے ہیں، اگر کوئی ان کو گالی دے گا گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ تو بہرحال محترم سامعین، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا عقیدہ ہو کے کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے حدیث شریف جو پڑھی گئی اس کے اندر فرمایا گیا لا عدوى ولا طیر ولا حامہ، تفصیل نہیں ہے سب کا ذکر کیا کرنے کی، ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا تھا، اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں۔ صحابہ نے کیسے سوال کیا؟ ٹھیک ہمارے ہی طرح سوال کیا تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صحابہ نے، ایک خارش بھرا اونٹ اچھے اونٹوں میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ خارش بھرا، جسے خارش ہو گئی ہو، بیمار ہو، ایسا لاغر اور کمزور اونٹ اچھے اونٹوں میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ ہمارا بھی دیکھیے، چاہے وہ کرونا وبا ہو، چاہے بخار ہو، چاہے وہ جزام ہو، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ایسی نہیں بھائی ان سے مت ملو، ان کو فلاں فلاں ہے، ان کو کینسر ہے، ان کو کرنے والے ہیں ایسے۔ الحمدللہ ہم خود، میرے سے بھی بعض لوگوں نے کہا تھا، لیکن میں بھی کرونا کے حالت میں، کرونا کے زمانے میں کئی کرونا سے انتقال ہونے والوں کو میں نے الحمدللہ غسل دیا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر ایسا بیماری کے پھیلنے کی بات ہوتی تو ڈاکٹر سب سے پہلے مرنا چاہیے تھا،
ذہن تھوڑا ہم سنجیدگی سے اس کو سوچیں. ڈاکٹر سب سے پہلے مرنا تھا اس لیے کہ سب سے پہلے چھوٹا وہی ہے. اسی طرح سے دیکھیے دوسری بات یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں, تیرا تیزی کو ہم نے تمام چیزوں کو دے کر یہ سمجھ گئے اب بلائیں مصیبتیں ہماری ختم ہو جائیں گی. جس مرد کو یا جس خاتون کو ہم نے دیا اگر بلائیں مصیبتیں اس کو آتی تو آئندہ سال پھر وہ پکارتے ہوئے ہمارے گھر تک نہیں آتی. پھر ہم گزشتہ جو آواز سنے تھے اس سال پھر وہ آواز ہم سنے, فجر سے ہی آج تیرا تیزی کا دن ہے. ان لوگوں کو بھی ذائقہ ہو گیا, پہلے انڈے مانگتے تھے اب تیل بھی مانگا جا رہا ہے, اس لیے کہ انہیں بھی معلوم انڈا ابال کر کھائے اتنا مزہ نہیں دیتا جتنا تل کر کھائے تو مزہ دیتا ہے. اور ہمارے لوگ بھی بے وقوف چند چیزیں یہاں پر رکھ دی اور رکھ کر کہتے ہیں کہ بلائیں مصیبتیں ہماری ٹل گئی. نہیں, ہمارے ایمان کا اس سے پر خطرہ ہو سکتا ہے. سنجیدگی سے ہم سوچیں. بات یہ ہے کہ خارج بھرا اونٹ اچھے اونٹوں میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جاتا ہے. اب ہمارا جواب, ہمارے جیسے لوگ ہیں تو اگر ہم کسی سے پوچھیں بھئی جزامی وہ شخص کو ہے, کینسر وہ شخص کو ہے, وہ شخص بیمار ہے, کیا ہم اس کے پاس جائیں یا نہ جائیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے, نہیں بخار والے کے پاس گئے تو ان کا بخار ہمیں آ جاتا ہے, جزامی والے کے پاس جائیں گے تو ان کی جزامی, ان کی بیماری ہمارے پاس آ جائے گی. کینسر والے کے پاس جائیں گے تو اس کا کینسر ہمیں لگ سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ. ٹھیک سوال صحابہ کا یہی تھا. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر اچھے اونٹوں میں اگر اس کے اندر رکھ دیا جائے تو کیا اس خارج بھرے اونٹ سے اچھے اونٹ متاثر نہیں ہوں گے؟ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی واقعہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا خارج بھرے اونٹ کو اچھے اونٹوں کے اندر اگر رکھ دیا جائے تو اچھے اونٹوں کو بھی خارج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہماری طرح سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی کی. یہ نہیں فرمایا کیا ٹھیک ہے رکھ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہنوں کو سمجھتے ہوئے, ذہن کو صاف کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ دیکھو تو چلو پھر یہ بتاؤ جو سب سے پہلے جس کو خارج ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو جو خارج ہوئی ہے, اگر کسی کو کینسر ہوا, کسی کو جزامی ہوئی, وہ کس کی طرف سے ہوئی؟ آج بھی دیکھیں, پہلے زمانے میں تو یہ مشہور تھا حال قریب کے اندر کہ خاندان میں کسی کو کینسر ہے تو اس کو ہوتا ہے. شوگر خاندان میں کسی بڑوں کو چلتا ہوا چلا آ رہا تھا تو فلاں بیٹے کو ہوگی. لیکن آج کل پیدا ہوئے سو بچے کو بھی شوگر آ رہی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عرقان جو ہے نا پیدا ہونے والے بچے کو بھی آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بتاؤ پہلے ان کو خارج کہاں سے ہوئی؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, شفا کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہت سارے لوگ ہیں ڈائلیسس ہے, کئی مہینوں تک ڈائلیسس پہ زندہ رہے. کئی لوگ ہیں کینسر ہوتے ہی انتقال ہو گیا. کئی دواخانے ہیں جو کہ شریک ہوتے ہیں اچھے ہو کر گھر کو واپس آ جاتے ہیں. کئی دواخانے ایسے ہیں جس میں لوگ جاتے ہیں اور جا کر انتقال پا لیتے ہیں. تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب جس کا وقت آتا ہے تو اس وقت چلا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی موت جو کسی بھی ایک بہانے سے آ جایا کرتی ہے. بہرحال وقت طویل ہوتا جا رہا ہے. تمام باتوں کا خلاصہ صرف ہم کسی بھی مجلس میں, کسی بھی محفل میں, کسی بھی پروگرام کے اندر ہم بیٹھ رہے ہیں تو صرف تقریر کو نہ دیکھیں, واہ واہ کو نہ دیکھیں, شور و پکار کو نہ دیکھیں, بس یہ دیکھیں کہ ان تقاریر سے مقصد کیا حاصل ہو رہا ہے. آج کل کئی مجلسیں, ہماری محفلیں ایسی ہو رہی ہے بس سن رہے ہیں, بھر کر کو چلے جا رہے ہیں, کیا کہا تھا, کیا سنا, کچھ پتا نہیں. اس لیے تمام باتوں کا خلاصہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ بتاتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کسی مہینے میں یا کسی چیز میں, جیسا کہ الو کے بیٹھنے میں, بشدونی کے اندر, یہ تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. بس کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیمار کرے وہ بیمار ہو جائے گا, شفا جس کو دے دے شفا ہو جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کامیاب کرنے میں آئے, ناکامیوں کے نقشوں میں بھی وہ کامیاب کر دیتا ہے. کبھی ناکامیاب کرنا چاہے تو کامیابیوں کے نقشے میں وہ ناکامیاب کرتا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و